سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم سيدنا كريم صلى الله عليه وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور حضور راحت قلب و جان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کرم میں عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، محترم ڈاکٹر توصیف وانی صاحب، میں آپ کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت ورچوئل سیمینار کا انعقاد کیا ہے اور اس میں بہت سے صاحبان علم کو آپ نے انوائٹ کیا ہے ورلڈ وائڈ۔ ہمارے پروفیسر علامہ ڈاکٹر حافظ منیر احمد الازہری صاحب، ان کی زیارت نصیب ہو رہی ہے، اور ابھی مجھ سے پہلے میں تھوڑی سی گفتگو سن سکا ہوں، 1-2 منٹ علامہ ڈاکٹر حافظ محمد نعیم الدین صاحب کی، تو 1-2 منٹ ان کی گفتگو میں سن سکا ہوں۔ تو مجھے چونکہ ابھی جمعے کے لیے نکلنا ہے یہاں نیو جرسی سے نیو یارک کے لیے، اور ٹائم مختصر ہے، تو میں اس وجہ سے کر کے مختصر حاضری آپ کی پیش کروں گا۔ اور بھی بہت سے صاحبان علم کے نام اوپر نظر آ رہے ہیں، زیارت تو نہیں ہو رہی۔ تو آپ کی جو اکیڈمی ہے، یہ یقیناً نے اچھا اقدام کیا ہے کہ ایک ممتاز ماہر تعلیم، ایک معلم، مدبر، مصلح اور ایک روحانی رہنما اور اسپرچل پرسنالٹی، اور جن کی فکر اور جن کی تعلیم اور جن کے وی این کے اثرات پاکستان، آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر، ایشیا سے نکل کر امریکہ اور یورپ تک جن کی فکر پھیل چکی ہے، اور ان کے نام کے اوپر آج مغربی دنیا میں کے اندر بھی ادارے قائم ہیں، وہ حضور سیدی و مرشدی ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکات ہے۔ ڈاکٹر صاحب، قوموں اور افراد کی زندگی میں جو ہے وہ مختلف مراحل آیا کرتے ہیں، یہاں کبھی عروج آتا ہے، کبھی زوال آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ ایسے افراد کا انتخاب کرتا ہے، یجتبی من یشاء، جن کو اللہ پاک اپنے دین کے احیاء کے لیے جو ہے وہ چن لیتا ہے۔ انہی ہستیوں میں حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات بابرکات بھی ہے، جنہوں نے باضابطہ علم حاصل کیا، اور پاکستان کی بڑی جامعات کے بعد پھر دنیا اسلام کی بڑی یونیورسٹی جامعۃ الازہر مصر شریف، جہاں جو ہے وہ ڈاکٹر منیر صاحب نے بھی پیر صاحب کے تتبع میں وہاں سے اکتساب فیض کیا ہے، تو وہاں کے اساتذہ کے خطوط اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جس شاگرد کو ہم علم کے زیور سے منور کر رہے ہیں، یہ مستقبل میں اسلام کا بہت بڑا معمار ہوگا، اور ان کے ذریعے ان کے وجود کے ذریعے مسلمانوں کو بہت نفع پہنچے گا۔ پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے واپس آ کر اپنے والد گرامی غازی اسلام حضور پیر محمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ ادارے دارالمحمدیہ غوثیہ کی نشست ثانیہ، اس کو ری شیپ کیا، ریکنسٹرکٹ کیا، ایجوکیشنلی ری ڈیزائن کیا، اس کو ایک سلیبس کے اعتبار سے، کریکلم کے اعتبار سے، منہج پیٹرن آف ایجوکیشن کے اعتبار سے، منہج تعلیم کے اعتبار سے اس کو ایک نئی جہت اور نئے زاویوں سے اس کو آگاہ کیا، اور جس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جدید تعلیم اور قدیم تعلیم کے درمیان ایک بہت بڑی خلیج تھی۔ مسٹر اور ملا کا ایک ایسا فرق قائم ہو گیا تھا کہ ایک مدارس سے پڑھنے والا 8-10 سال گزارنے کے بعد بھی کسی بینک کے اندر فارم کو فل نہیں کر سکتا، وہ کسی بڑے فورم کے اوپر جا کر وہ گفتگو نہیں کر سکتا، قرآن، حدیث، فقہ، اصول فقہ، تفسیر، بلاغت، صرف، نحو اور دیگر متعلقہ علوم کے اوپر اس کو دسترس ہوتی، لیکن جدید دنیا کے سامنے وہ بالکل جو ہے وہ بیکار نظر آتا کہ اس کے پاس وہ سکل نہیں تھی، اس کے پاس وہ کانفیڈنس نہیں تھا،
اس کے پاس وہ کمیونیکیشن نہیں تھی کہ وہ جدید دنیا کے سامنے اپنا نقطہ نظر بیان کر سکتا. اور دوسری طرف کالجز اور یونیورسٹیز کے جو فارغ و تحصیل تھے ان میں دین کی تعلیم کی کمی کی یہ صورتحال تھی کہ اکثریت کے باپ بڑھتا تو جنازے کے وقت وہ دائیں بائیں دیکھتے کہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں اور نیت کیسے کرنی ہے. اور وہ خود پی ایچ ڈی اسکالر ہوتے, وہ وکیل ہوتے, وہ ڈاکٹر ہوتے, وہ ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے, لیکن دین کی تعلیم بالکل ان کے پاس جو ہے وہ نہ ہونے کے مترادف ہوتی. یہ جو اتنا بڑا خلا تھا اس کو پر کیا حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ جدید اور قدیم تعلیم دونوں کو آپ نے یکجا کر دیا. اور اس وقت لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ شاید اسلامی علوم کے خلاف سازش ہے کہ ایک روش سے ہٹ کر پیر صاحب نے بات کی کہ انگریزی کو, سوکس کو, اکنامکس کو, ماڈرن ایجوکیشن کو, ان چیزوں کو مدارس میں لے کر آئے. ان کو وہ شجر ممنوعہ سمجھتے تھے, لیکن پیر صاحب کی جو سوچ تھی, فکر تھی, ویژن تھا, وہ یہ تھا کہ کھول کر آنکھیں میرے آئینہ افکار میں آنے والے دور کی ایک دھندلی سی تصویر دیکھ کہ وقت آئے گا, زمانہ آگے گزرے گا اور تمہیں اس کام. اور پھر اس کے اوپر صرف ایک ہوتا ہے نا کہ ایک بلیک اینڈ وائٹ میں ایک آپ نے پلان دے دیا ہو کہ یہ پلان ہے اور یہ for 10 years for 20 years you have to act upon this plan, آپ نے اس کے اوپر عمل پیرا ہونے نہیں. آپ نے اسلاف کے اسی طرز عمل کو اختیار کرتے ہوئے اس حجرے کو یونیورسٹی کا درجہ دیا. آپ نے مدرسے کو جامعہ کا درجہ اس انداز سے دیا کہ جدید و قدیم علوم خود پڑھائے اور اس انداز سے پڑھائے. آپ نے فرمایا, ارشاد فرمایا کہ جتنی دل سوزی کے ساتھ, جگر سوزی کے ساتھ, محنت کے ساتھ, ڈیڈیکیشن کے ساتھ, جتنے جو ہے وہ زیادہ ہارڈ ورکنگ کے ساتھ ایک استاد اپنی نسل کو تیار کرے گا, اتنے ہی قابل لوگ آگے نکلیں گے اور نکل کر جو ہے وہ زمانے کو اسلام کے نور سے منور کریں گے. اقبال سے آپ نے انسپائریشن لی, جو اقبال نے جو ہے وہ ویسٹ کی یونیورسٹیوں میں بھی پڑھا, اور اقبال چیختے تھے نہ اٹھا پھر کوئی رومی عجم کے لالا زاروں سے, وہی آب و گلے ایران, وہی تبریز ساکی. ان مدارس سے رومی کہاں اٹھتا, ان مدارس سے غزالی کہاں اٹھتا جو ہر جمعرات کو جو ہے وہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے روٹیاں مانگنے کے لیے جاتے تھے. ان مدارس سے وقت کا ابن الحسم کہاں اٹھتا جو ہے وہ جگہ جگہ لوگوں کے دروازوں پر جاتے. اقبال کہتے تھے کہ گلا تو گونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, اب کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. وہ خود ہی کو موت کے نیند سلا دیا اس در در کے ٹکڑے کھانے نے. میں 8-10 سال بیرا شریف رہا ہوں, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ ایک دن بھی کسی جمعرات کی روٹیاں یا ختم یا کسی کے دروازے پر پیر صاحب نے بھیجا ہو ہمیں. ہمیشہ آپ فرماتے کہ میرے سگے بیٹوں سے بڑھ کر مجھے یہ بیٹے زیادہ پیارے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں. یہ جو خیر خواہی تھی, یہ جو اخلاص تھا, اس اخلاص کی وجہ سے کر کے آج پوری دنیا میں وانی صاحب, پیر صاحب کے جو تلامذہ ہیں, جو نسبت ارادت رکھتے ہیں, وہ جو محبت کرتے ہیں اپنے ماں باپ کی طرح یا ماں باپ سے بھی بڑھ کر کرتے ہیں, یہ وہ ریٹرن ہو رہا ہے. جس محبت کا اظہار پیر صاحب نے کیا وہ پوری اس کا ریٹرن ہو تو نہیں سکتا, لیکن آج انگلینڈ میں, کینیڈا میں, امریکہ میں, یورپ میں, ناروے میں, جرمنی میں جو پیر صاحب کے ادارے ہیں مغربی دنیا میں, ان میں جو لوگ ہیں وہ اسی ڈیڈیکیشن کے ساتھ, اس مشن کے ساتھ وابستہ ہیں کہ ہم جو ہے وہ حضور ضیاء الامت کی اس فکر کو, سوچ کو مغربی دنیا میں بھی, اور جو آپ یہاں تشریف لاتے, جہاں جہاں آپ نے واز فرمائے, آپ تشریف فرما ہوئے, وہاں سے اللہ تعالیٰ نے علم کی ایک نئی شمع جو ہے اس کو روشن کر دیا. تو پیر صاحب کا سوچ یہ تھی وانی صاحب کہ جدید اور قدیم علوم کو یکجا کیا جائے. ایک ریفرنس دیا کرتے تھے, وہ ریفرنس یہ تھا کہ the war among the nation is fought in classrooms. آپ فرماتے کہ قوموں کی جو جنگیں ہیں نا وہ میدانوں میں نہیں لڑی جاتی, میدانوں میں نتائج ہوتے ہیں, رزلٹ ہوتے ہیں. جس قسم کی تیاری کی ہوتی ہے ٹریننگ سینٹرز میں, ایجوکیشنل سینٹرز میں, ورکشاپس میں, اس کا اظہار ہوتا ہے میدانوں میں. میدانوں میں جنگ نہیں لڑی جاتی, میدانوں میں نتائج ہوتے ہیں. تو آپ فرماتے تھے ساری تیاری تو کلاس روم میں ہوتی ہے, تیاری تو ٹریننگ سینٹر میں ہوتی ہے. سارا جو لیڈرشپ کیپیبلٹی ہے
وہ تو کلاس روم میں جو ہے وہ ہوتی ہے، جو سکلز ہیں وہاں کریٹ کی جاتی ہیں، جو ہے وہ پورا مائنڈ سیٹ ہے وہاں بنتا ہے، اس کے بعد جا کر معاشرے کے اس میدان میں اسٹوڈنٹ کو اتارا جاتا ہے۔ تو آپ نے اس تیاری کا حق ادا کر دیا اپنے طلباء کے حوالے سے، اور ان کو، اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے، سب سے بڑی بات یعنی آپ نے ماڈرن ایجوکیشن کو ٹچ کیا اور قدیم کو بھی چھوڑا نہیں ہے۔ آپ یہ ارشاد فرماتے تھے کہ ہمیں انگلش آتی ہے، انگریزی میں ہم گفتگو کر سکتے ہیں، ہم ماڈرن اکنامکس کے پرنسپلز کو جانتے ہیں، ہمیں سوکس کا پتہ ہے، لیکن ہماری جو پہچان ہے وہ اللہ کا دین ہے، ہم اللہ کے دین کے داعی ہیں، ہم اپنے عالم ہونے پر، دین کے مبلغ ہونے پر، داعی ہونے پر، مصلح ہونے پر، مدرس ہونے پر ہمیں فخر ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم جس علم کے شعبے میں قدم رکھے وہاں ہم اپنی لیاقت اور لیڈرشپ کے انمٹ نقوش چھوڑیں گے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آج کا ایک مٹیریلسٹک دور ہے کہ مادی قدریں روحانی اور اسپرچول ویلیوز کے اوپر غالب آ رہی ہیں، اس میں پیر صاحب نے ایک اور کام کیا جو بہت کم ہوا پہلے، اور آج تو اور زیادہ اس میں کمی آ گئی۔ وہ یہ کہ بلند نظری پیدا کی، کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ اور فکر کے نتیجے میں اقبال فرماتے تھے ہم تو سمجھے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا پتا تھا کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ، کہ اس تعلیم کے ساتھ ساتھ جو الہاد ہے کہ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر سب سے زیادہ دین کے خلاف بات کرتا ہے اور کلیم کرتا ہے کہ میں ایجوکیٹڈ ہوں، اس نے کارل مارکس کو پڑھ لیا، اس نے لینن کو پڑھ لیا، اس نے اسٹالن کو پڑھ لیا، اس نے رسل کو پڑھ لیا، اس نے نیٹشے کو پڑھ لیا، اس نے شیکسپیئر کو پڑھ لیا۔ اس نے نہیں پڑھا تو مسلم فلاسفہ کو نہیں پڑھا، قرآن کو نہیں پڑھا، سنت رسول کو نہیں پڑھا، فقہ کو نہیں پڑھا، غزالی کو نہیں پڑھا، رازی کو نہیں پڑھا، بداوی کو نہیں پڑھا اس نے، اور وہ کلیم کرتا ہے کہ میں ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوں اور میں جو ہے وہ ورلڈ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ایجوکیٹ۔ تو اقبال کہتے تھے کیا پتا تھا کہ چلا آئے گا الہاد بھی ساتھ، کہ کالجز اور یونیورسٹی میں تعلیم تو آئی لیکن ساتھ الہاد بھی آیا، دہریت بھی آئی، دین بیزاری بھی آئی، اور اسلام کی جو مبادیات ہیں ان کے اوپر حرف گیری کرتے ہوئے لوگ بھی نظر آئے، اور وہ بیٹھ کر جو ہے وہ ہر وقت دین اور دین کی تعلیمات کے اوپر، کیا تعلیم کا یہ مقصد تھا؟ اور دوسرا اس میں دوسرا نقص یہ تھا کہ ڈگری لینے کے بعد ڈگری کا مقصد کیا ہے؟ ڈگری کا مقصد تو یہ تھا نا کہ اللہ کا کلمہ اونچا کیا جائے، مقصد تو یہ تھا نا کہ دین کا ابلاغ کیا جائے۔ اقبال نے یہ بھی کہا کہ جو ہے وہ علم نہیں، زہر ہے احرار کے حق میں، اور پیر صاحب نے اس فکر کو اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر جو ہے وہ اجاگر کیا۔ اقبال نے کہا وہ علم نہیں، زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہو جہاں میں دو کف جو اس دور میں یہ ہے کہ ہم یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کوئی روٹی روزی کا بندوبست ہو جائے، میرے پاس یہ ریزمیو ہے، یہ سی وی ہے کہ مجھے اتنی سیلری مل جائے، یہ ہے دو کف جو۔ تو اقبال کہتے ہیں کہ ایسا علم اور ایسی تعلیم یہ آزاد بندوں کے حق میں علم نہیں ہے، بلکہ یہ زہر کے مترادف ہے۔ علم کا جو آبجیکٹو آف ایجوکیشن ہے وہ انسانیت کی خیر خواہی ہے، وہ انسانیت کے لیے بلائی ہے، وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے، وہ اللہ کے دین کے ابلاغ کے لیے علمی، فکری، ذہنی صلاحیتوں کو وقف کرنا ہے، یہ دین کا مقصد ہے۔ وگرنہ تو وہ اشفاقاً صاحب والی بات ہے کہ پرانے دور میں غلامی یہ تھی کہ غلام منڈیوں میں خریدے جاتے، اور آج غلام اپنا پوری فائل بنا کر کے، ریزمیو لے کر کے، سی وی لے کر کے چلا جاتا ہے کہ میں حاضر ہوں، مجھے خرید لیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اتنے ہزار میں آپ کا سودا کرتے ہیں، 2 سال کا کنٹریکٹ کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ انگیج رہیں گے۔ تو انہوں نے کہا غلامی کی شکل بدلی ہے کہ آپ نے اپنی ذہنی اور فکری صلاحیتیں اس کا کنٹریکٹ سائن کر دیا۔ تو وہ جو کوئی حدود و قیود تھی کہ جن میں انسان کی ذہن اور فکر کے اوپر پہرے کسی اور کے ہوں، اور سوچ کال آ گئی تھی۔ آواز ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی ڈاکٹر صاحب، جی حضور آواز آ رہی ہے۔ تو اس کو خاتمہ کر کے بلند نظری پیدا کی، بلند فکری پیدا کی،